معزز حکماں حضرات، اس سیٹ کا ہمیشہ مطلب پہ تیار رہنا ہر وقت ضروری ہے، کیونکہ جب ہمارے پاس مریض آتے ہیں اور مریض وہ اظہار کرتے ہیں تو میرے جیسے نکمے حکیم کے پاس ماں سوائے مسکرانے کے اور کوئی بات نہیں ہوتی، کیونکہ جس مرض کا سیٹ میں آج لے کر آیا ہوں اس مرض کا ہر بندہ، ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے وہ لازمی طور پر اس میں مبتلا ہے، اور جب وہ آ کر ذکر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم ان کو کون سی دوائی دیں۔ جو حکماں حضرات ہیں، جو قابل حکماں حضرات ہیں، میرے جو اساتذہ اکرام ہیں، وہ تو ان کو ادویات دے لیتے ہوں گے، لیکن مجھ جیسے نکمے حکیم جو ہیں وہ سوچتے ہی رہیں گے، سوچتے ہی رہتے ہیں کہ کون سی دوائی اب اس کو دیں۔ ناظرین و حکماں حضرات، آج جو میں سیٹ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ مرض ہے جو کارپل ٹنل سنڈروم ہے، یعنی کہ سن بھری جسے کہتے ہیں، اور انگلش میں کارپل ٹنل سنڈروم کہتے ہیں، یعنی کہ ہاتھ پاؤں بازو اور سب کا سن ہو جانا۔ یہ بہت ہی مرض کامن ہے، ہر بندے کو یہ مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہمارے مطبوں پہ شاید یہ ادویات بنی ہوئی نہیں ہوتی، تبھی ہی ہم انگریزی ادویات کی طرف بھاگتے ہیں۔ میرا مراد انگریزی ادویات کو برا کہنا بالکل نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر اچھی ہیں، لیکن میں طب کی بات کر رہا ہوں کہ یہ سیٹ جو ہے ہر مطلب پر ہر وقت تیار رہنا انتہائی ضروری ہے۔ السلام علیکم ناظرین، مطب ہربل کیئر میں خوش آمدید۔ میں ہوں پروفیسر حکیم ڈاکٹر متین احمد صمدانی۔ ناظرین و حکماء اکرام، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا سیٹ لے کے حاضر ہوا ہوں، کارپل ٹنل سنڈروم جسے کہتے ہیں، اور جو اردو میں اسے سن بھری کہتے ہیں ہماری جو حکمت کی زبان میں، اور اردو میں ہاتھ پاؤں کا بازو کا سو جانا کہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک مکمل جو ہے سیٹ ادویات کا 3 نسخوں پر مشتمل وہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ وہ نسخہ جات جو اپنے مطب پہ بنا کے رکھیں گے اور مریضوں کو دیں گے، انشاءاللہ مریض آپ کی مطب سے شفا یاب ہوں گے۔ جانتا ہوں حکماں حضرات، آپ کے پاس ٹائم کی بہت کمی ہوتی ہے۔ ٹائم کی کمی کی وجہ سے آپ شاید اچھی باتیں سن کر بھی، اچھے نسخہ جات سن کر بھی ویڈیو کو لائک نہیں کرتے، اتنی کمی ہوتی ہے آپ کے پاس ٹائم کی، تو بغیر کسی ٹائم کو ضائع کیے میں بڑھتا ہوں آج کے اپنے سیٹ کی طرف۔ حکماں حضرات، جو سن بھری ہے، ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا، یہ غدی تحریک میں ہوتا ہے، اور اس کا علاج ہم غدی اعصابی ادویات و غذا سے کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو نسخہ ہے وہ آپ سماعت فرما لیں۔ غدی اعصابی شدید کا نسخہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے، لیکن میں پھر دوبارہ بول دیتا ہوں۔ سنڈ جو ہے وہ آپ نے لینی ہے 50 گرام، نوشادر جو ہے وہ آپ نے لینا ہے 20 گرام، فلفل سیاہ جو آپ نے لینی ہے وہ 10 گرام، اور ان کو باریک پسوائی آپ نے کروا لینا ہے، میدے والی چھاننی سے آپ نے اس کو چھان لینا ہے، اور اس کے 500 ایم جی کے کیپسول آپ نے بھر لینے ہیں۔ آپ اس کی خوراک 500 ایم جی سے لے کر 1000 ایم جی کے کیپسول تک دے سکتے ہیں، صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ۔ معزز حکماں حضرات، اگر میرے کسی نسخے کی آپ کو صحیح طرح سے سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس کر کے بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور چینل میں فون نمبر بھی ہے، آپ کال کر کے بھی مجھ سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم بڑھتے ہیں اس سیٹ کے دوسرے نسخہ کی طرف، جس کو ہم اپنے مطلب پر حب فولادی کہتے ہیں۔ اس کا نسخہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ گشتہ فولاد جو ہے وہ آپ نے لینا ہے 10 گرام، فلفل سیاہ جو ہے آپ نے لینی ہے 30 گرام، اور رویند خطائی جو ہے وہ آپ نے لینی ہے 40 گرام۔ ان تمام ادویات کو نہایت باریک آپ نے پیس لینا ہے، اس کے کیپسول نہیں بھرنے، آپ نے اس کی کالی مرچ اس کے برابر جو ہے وہ گولیاں بنانی ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اس کے آپ نے کیپسول نہیں بھرنے، آپ نے جو مرچ سیاہ ہوتی ہے اس کے برابر آپ نے گولیاں جو ہے وہ بنا لینی ہے، اور جو کشتہ فولاد ہے وہ ہیرا کسیس والا نہیں ڈالنا۔
اگر ہیرا کسیس والا ڈالیں گے تو رزلٹ میں فرق آئے گا۔ آپ ہمیشہ وہ کشتہ فولاد یوز کیا کریں جو اصل کشتہ فولاد ہے۔ میرا یہ کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہیرا کسیس اس میں آئرن نہیں ہوتا۔ ہیرا کسیس جو ہے وہ آئرن کا منبع ہے، اس سے بھی اصل کشتہ جات بن جاتے ہیں۔ یا تو وہ آپ اس کے کشتہ جات بنا لیں، لیکن جو آپ کشتہ فولاد آپ نے اس میں ڈالنا ہے وہ جو سوڈا بائی کارب ڈال کے ہم بناتے ہیں وہ اس میں نہیں ڈالنا، اس میں آپ نے کشتہ فولاد اصل ہی شامل کرنا ہے۔ ناظرین و حکمہ کرام، اب اس کو استعمال کروانے کی ترکیب بھی سماعت فرما لیں۔ 1 سے 2 گولی تک آپ صبح دوپہر شام آپ تازہ کے ساتھ پہلی دوائی کے ساتھ ملا کر اسے استعمال کروا سکتے ہیں۔ ٹائم ضائع کیے ہم بڑھتے ہیں اس کے تیسرے اور آخری نسخہ کی طرف جو آپ نے بنانا ہے اور استعمال کروانا ہے۔ اس کے اجزاء بھی آپ سماعت فرما لیں۔ گندک آملہ سار آپ نے لینی ہے 50 گرام، سماپ آپ نے لینا ہے 10 گرام، اور مغز دماغ گوٹا جو ہے وہ آپ نے لینا ہے 20 گرام، تارا میرا جو ہے وہ آپ نے لینا ہے 40 گرام۔ اب اس کو جو بنانے کی ترکیب بھی وہ سماعت فرما لیں۔ آپ نے جو گندک اور سماپ ہے اس کی کجلی تیار کر لینی ہے۔ بریک کجلی آپ جب تیار کر لیں گے، کجلی کا آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کجلی اسے کہتے ہیں جب رنگ بالکل کالا سیاہ ہو جائے تو اسے کجلی کہتے ہیں، وہ آپ نے بنا لینی ہے۔ اور جو مغز دماغ گوٹا ہے اس کو آپ نے اس کا پتا نکال کر اس کو کھرل میں آپ نے اس کی جو ہے نا رگڑائی کرنی ہے۔ جب وہ بالکل ویزلین کی طرح بن جائے، بالکل جو ہے نا بریک ہو جائے، تب آپ نے یہ کجلی اس میں ڈال کر اور اس کی رگڑائی کرنی ہے، نہایت اس کی رگڑائی کرنی ہے۔ جب کجلی اور مغز دماغ گوٹا یکجان ہو جائیں تو پھر آپ نے جو تارا میرا 40 گرام صفوف کیا ہوا بریک حالت میں میدے والی چھاننی سے چھانا ہوا وہ آپ نے 40 گرام اس میں شامل کر کے رگڑائی کرتے رہنا ہے۔ جب ساری چیزیں یکجان ہو جائیں تو آپ نے دانہ مسور کے برابر اس کی گولیاں بنا لینی ہیں۔ ناظرین و حکمہ حضرات، اس کا بھی یہ نقطہ سماعت فرما لیں، آپ نے اس کو بھی کیپسول میں نہیں بھرنا، دانہ مسور کے برابر اس کی آپ نے گولیاں بنا لینی ہیں۔ حضرت حکمہ حضرات، اب اس کو کھلانے کی ترکیب بھی سماعت فرما لیں۔ آپ نے 1 سے 2 گولیاں جو ہیں وہ رات سوتے وقت آپ نے دینی ہیں۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ اس کی قبض جو ہے وہ بھی رفع ہو جائے گی اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ بھی اس کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے بہت ہی مفید یہ رزلٹ دے گا آپ کو۔ جو دیگر فیٹی لیور ہوتا ہے اس میں آپ کو یہ بہت ہی اچھے رزلٹس دے گا۔ ایک جو طبیب ہے قابل طبیب، وہ اس کے اجزاء سن کر وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں کہاں کہاں پر اس کو دے سکتا ہوں، اور ایک قابل طبیب وہ بہت سارے امراض میں ان کو یوز کروا سکتا ہے۔ ناظرین و حکمہ کرام، آپ اس پورا سیٹ کو کھلانے کی ترکیب وہ بھی سماعت فرما لیں۔ آپ نے جو پہلا نسخہ بنایا تھا غدی اعصابی شدید کا، اس کا 500 mg کا کیپسول 1 صبح 1 دوپہر اور 1 شام آپ نے دینا ہے، اور ساتھ میں دوسرا نسخہ جو حب فولادی بنایا تھا وہ آپ نے اس کی جو 2 گولیاں ہیں وہ آپ نے اس کے ساتھ صبح دوپہر شام ملا کے دینی ہیں۔ اور جو تیسرا نسخہ ہے اس کی 1 سے 2 گولیاں حسب عمر اور وزن کے مطابق آپ کمی بیشی بھی کر سکتے ہیں۔ 1 سے 2 گولیاں آپ نے رات کو سوتے وقت پانی کے ساتھ وہ دینی ہیں۔ ناظرین و حکمہ حضرات، اگر آپ کو یہ میرا سیٹ اچھا لگا ہے تو ضرور اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس کیجیے گا۔ اور یہ میں تمام سیٹ جو دے رہا ہوں اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے دے رہا ہوں۔ جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو میرے والدین کے لیے ایک دعا کر دیجیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں ایک اچھے اور نئے نسخے یا پورے سیٹ کے ساتھ۔ تب تک بندہ ناچیز طالب علم کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔